چودھری صاحب یہ کانسیکوینس ہے بیسیکلی بلنڈرز تھے تحریک انصاف کے، ان کی وکلا کی ٹیم کے، اور اس کا نتیجہ ہے آج ہم یہ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے کہ جگر کا ہاتھ ہوگا حشر میں اور دامن حضرت، شکایت ہوگی یا شکوہ ہوگا، جو بھی ہوگا برملا ہوگا۔ یہ تمام جو سکیم لگائی گئی رجیم چینج کے بعد، اس وقت تک الیکشنز نہیں کرائے گئے جب تک یہ سارے معاملات انتظامات مکمل نہیں کیے گئے۔ الیکشن کمیشن، قاضی فائز عیسیٰ، اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ سارے سازش میں برابر کے حصے دار ہیں۔ پی ٹی آئی کو کارنر کرنے میں، پی ٹی آئی کو سائڈ پہ لگانے میں، پاکستان تحریک انصاف سے پہلے 9 مئی کے جھوٹے مقدمات سے پولیٹیکل کیڈر کو ختم کرنا، پھر ان کے کارکنان، ان کی فیملیز، ان کے رہنما، ان کی فیملیز، ان کے کاروبار، ان کے گھر، سب کو تباہ کرنا۔ اس کے بعد جس دن رات کو الیکشن پارٹی سمبل ایلوکیٹ ہونا تھا، اس رات واردات ڈالی گئی اور پارٹی سے سمبل چھینا گیا۔ اس کے باوجود 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ پھر فارم 47 بنایا گیا، الیکشن چھینا گیا۔ پھر اس دوران ایک فیصلہ کیا گیا آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن ریورس کی گئی قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ ہموار کیا گیا۔ اب یہ جو مخصوص سیٹوں کا کیس ہے، اس کو کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ دوبارہ کھولا جاتا۔ 13 ممبر بینچ کا فیصلہ 10 ممبر بینچ نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی بھی سپریم کورٹ کے کسی قانون کے تحت یہ بینچ نہیں بنائے گی، کن رولز کے تحت بینچ بنی ہے نہیں معلوم ہے۔ اور جس طرح سے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، حافظ صاحب کی ایک رائے ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ صاحب الیکشن میں سے پہلے، حافظ احسان کھوکر صاحب، حافظ احسان احمد کھوکر صاحب، ظاہر دوجی حافظ صاحب میں مرواؤ منو نہیں نہیں، سانو ہے ہی حافظ ہمارا خاندان۔ گزارش ہے کہ جو آپ نے میرے خیالات کا تانے بانے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، مبارک ہو آپ کو، اور ایسی باریک واردات ڈالی آپ نے۔ نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے خیالات ہیں آپ اس سے ایگری نہیں کرتے۔ ہاں، یہ دیکھیں نا، یہ کہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن سے پہلے کے معاملات ہیں ان کو قطع نظر کر دیا جائے۔ الیکشن میں سے پہلے کیا واردات ڈالی گئی، پرپوزر، سیکنڈرز، 3 امیدواراں کو کیا کیا گیا، کیا ہمیں ایکول جو ہے وہ گراؤنڈ دی گئی، کیا ہمیں مواقع ملے، کیا ہم نے الیکشن میں ہمیں آزادانہ الیکشن دیے گئے۔ یہ باتیں خوبصورت ہیں، اس وقت اچھی لگتی ہیں جب یوٹوپین ماحول ہو، ایک آئیڈیلزم کا ماحول ہو، لیکن آئیڈیلزم ماحول نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں پھینکا گیا، پھر اس کے باوجود جیتنے کے ہم سے الیکشن تو چھینا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو معزز عدالت نے فیصلہ دیا تھا ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے پہلا فیصلہ فیصلہ تھا اس میں بالکل دیکھیں، وہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، ریاست علی اعزاز صاحب بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک کہ آتھر ججز کو بینچ میں عدالت میں موجود ہوتے ہوئے شامل نہیں کیا گیا۔ 26ویں ترمیم کس نے کروائی؟ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کروائی بھی۔ پی ٹی آئی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پھر پی ٹی آئی کی جو چیز ماننے والی ہوتی ہے وہ آپ مان لیتے ہیں، جو وہ چیختے ہیں کہ ہمیں سیٹیں دیں، ہمارے ساتھ یہ کریں، ہمارے کیس ختم کریں، اس پہ آپ کوئی دھیان نہیں دیتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ گفتگو اس دور کی جا رہی ہے جب کوئی آئیڈیل ماحول ہو، لیکن اب وہ آئیڈیل ماحول نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک اندھیرا ہے۔ لیکن میں ریاست علی اعزاز صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ان کے ووٹر کے، جی، کیا ہماری بار ایسوسیشنز، ہماری بار کونسلز ہیں، وہ اتنے مردہ ضمیر ہو چکی ہیں کہ اتنے بلیٹنٹ اللیگل فیصلوں کے باوجود کوئی ایک مذمتی قرارداد کسی بار ایسوسیشن؟ اچھا چودھری صاحب، یہ تنقید جائز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑے بڑے وکیل ہیں لیکن کوئی تحریک آپ لوگ نہیں چلا سکے؟ دیکھیے، اسٹال وارڈس ہیں ہمارے بار پالیٹکس کے، حامد خان ہے اس میں، سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اور علی ظفر صاحب ہیں، سلمان راجہ ہے، بڑے ہیں۔ آئی ایل ایف کے ہمارے کافی زیادہ ووٹس ہیں اس بار۔ جو اسلام آباد میں یہ حقیقت بات ہے کہ ہم نے واجد گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا، ووٹ دیے، احسن امید اللہ صاحب کو پنڈی میں ووٹ دیا، لاہور ہائی کورٹ جو کہ بڑی ہے اس میں نے عثمان اسمانہ صاحب کو ووٹ دیا۔ تو
ہمارے ووٹوں سے بند تو گئے سارے، لیکن جب یہ فیصلہ آیا کسی نے اب تک مذمت کی قرارداد تک پیش نہیں کی، تو ناکام تو وہ ہوئے جو بات کے اسٹال واٹس ہیں. اس کی وجہ مختلف ہے. جب میں آپ کو یاد کراؤں کہ جب یہ الیکشن میں ہمیں نہیں حصہ لینے دیا گیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا، فواد صاحب کو نائل کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں دوسری جماعتیں جوائن کریں، تو اینٹی کرپشن عدالت میں فواد کا ہتھ کڑی لگا ہوا میں وہ جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جماعت کا تشخص برقرار رکھیں. تو وہاں پہ وہ 2-3 لوگ ایسے تھے جو کہ شکل سے بھی گھبرائے ہوئے لگتے ہیں. میں نے تو بچپن سے ان کو دیکھا. ایک جنرل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا، دوسرا سینیٹر احمد خان ہے. دونوں کو میں نے زندگی میں نہ ہنستے دیکھا ہے، نہ ان کو کوئی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی عقل کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. سر ابھی وہ ادھر نہیں ہیں تو نہیں تو ادھر بلا لیں، میں ان کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا. میں کون سا کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو منہ پہ بلانا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا مشورہ جو ہے بقول شیر افضل مروت کے شبلی فراز نے اور ان تینوں نے کیا، حامد خان نے اور سلمان نے، اور غلط مشورہ دیا. وہ مجلس وحدت المسلمین جو ہیں، وحدت المسلمین، ان کو شیعہ کی بنیاد پہ انہوں نے کیا، بڑی زیادتی کی. اس کا شخصانہ یہ تو میں آپ کو، لیکن ہیونگ سیڈ سو، اگر ہم سب کچھ بھی ٹھیک کر لیتے ہمیں مل جانا تھا، نہیں ملنا تھا. جب یہ سکیم ہے، جب یہ پورا پلاننگ ہے، ساری بات ہے کہ جی اس طرح کو اس طرح سے کرنا ہے، پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا، تو پھر اس کے بعد تو آپ دیکھیں نا، جب یہی سپریم کورٹ تھی جس نے 90 دنوں میں الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا، عمل درآمد نہیں ہوا. اسی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو نو کانفیڈنس پہ آیا تھا وہ عمل درآمد ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جو عمل درآمد کرنے والے ہیں، فیصلہ تو وہ کرتے ہیں کہ کون سا فیصلہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ تو فیصلہ آ گیا نا سر سپریم کورٹ کا. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے گا. کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مولانا کے ساتھ مل کے نائب وزیر اعلیٰ لے آئیں. یہ کس حد تک معقول ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جو ہے کہ وہ تو ایک رائے ہے نا اپنی. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب جو اگلا لائمل، دیکھیں 2-3 باتوں میں ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. 2 باتیں علیمہ بی بی کے بیانات سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. ایک تو انہوں نے کچھ 2 کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں ان کی الفاظ، ان کے خیالات کوئی ٹھیک نہیں. عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست نہیں چل سکتی. ان سے میں نے بڑی دفعہ دوستوں سے کہا کہ ان سے التماس کریں کہ آپ سیاسی گفتگو نہ کیا کریں، کیونکہ اس کا پھر پارٹی کے اوپر ایک مایوسی کی لہر بھی آئی ہے. یعنی آپ جب گھر سے کہہ دیں کہ عمران خان مائنس ہو گئے تو اچھی بات نہیں ہے، جو نہیں ہے، جو کہ حقیقت کے برعکس بات ہے. نہیں، پر جو اس طریقے سے جو کنڈکٹ ہے علی امین صاحب کی حکومت جو بھی ہے کہ نہ پولیس والوں کے خلاف ایکشن، نہ آر اوز کے خلاف ایکشن، جو ادھر سے اسلام آباد سے پولیس والا ادھر مقدمے درج کرتا رہا اس کو ڈی پی او بنا دیا، تو پھر اس پہ تنقید جائز نہیں؟ سندھ ہاؤس میں لوٹے کٹے کر رہے تھے نا یہ حافظ صاحب کے دوست، تو اس وقت حافظ احسان کھوکھر، تسی تصحیح کرتے رہو، مہربانی تھوڑی. تو اس وقت آئی جی اسلام آباد سے کہا گیا تھا ایکشن لیں. وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انکار کر دیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ حقیقت کا ادراک کیجیے. یہاں پہ طاقت منتخب نمائندوں کے پاس نہیں. علی امین کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، نہیں کرتے وہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن علی امین کو، صرف علی امین کو آپ کہیں، علی امین کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ علی امین کے دوسرے دوست کیا کر رہے ہیں؟ جو پارٹی قیادت میں پنجاب میں اگر عالیہ حمزہ نہ ہو تو پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ اس میں اچھا، یہ میں کوشچن کروں گا، شاید آپ کو پسند نہ آئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی چہرے ہیں آپ کی جماعت کے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جن کو سیاست نہیں آتی ہے وہ سیاسی معاملات چلانے کی کوشش عمران خان کی ذات کے اوپر سیاست سیکھ رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب سے میں نے یہ کہا ہے، اور شاید میں کل جاؤں بھی، اور یہی بات میں نے ان سے یہ کرنی ہے کہ ہم رہائی کی کوشش کرتے کرتے رسائی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو اب جا کے عمران خان صاحب سے کوئی بات تو کرنی ہے، کچھ تو کوئی لائمل جو مایوسی کا ایک چل رہا ہے معاملہ، اس کو ختم تو کرنا ہے، اور اس کو عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی کا عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے وہ کیا کہتے ہیں فارسی میں
کہ 1000 بادہ نخوردہ در رگے تاک است، ٹھیک کہ باغ میں ایسے گچھے ہیں جن کو آپ ہاتھ نہیں لگایا. بہت سارے لائے عمل ہیں، ٹھیک بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو قطعی طور پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے گمکس ہیں، لائے عمل ہیں، اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی ذات کو، عمران خان صاحب کی جو سیاست کو دوبارہ بھی گرم بھی کریں گے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوشش ہوگی اور افیکٹو کوشش ہوگی. اور ان لائک پریویس کنڈکٹ آپ دیکھیں گے کہ سبسٹانشیل ایشو ہوگی. اب یہ عمران خان صاحب سے کل ڈسکشن کے بعد فردر میں آپ ٹھیک ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.